بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن سبحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پچھلے دنوں میں ایک کالم پڑھ رہا تھا، اس کالم میں جو لکھا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں کچھ چیدہ باتیں جو ہیں نا وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلے ایک شعر میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ علامہ اقبال کے اس شعر میں اتنی گہرائی ہے کہ اگر اس کی تفصیل لکھنا شروع کروں تو سالوں بیت جائیں مگر تشریح مکمل نہ ہوگی۔ یہ کالم لکھنے والے نے لکھا۔ علامہ اقبال پاکستان بننے سے پہلے اتنے پر امید تھے کہ انہیں یقین تھا جو آج کا نوجوان ہے اگر وہ تھوڑا سا تدبر کر لے تو پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر افسوس پاکستان کو بنے 75 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا مگر ترقی نہ کر سکا۔ آج بھی ہم آزادی کی سانسیں نہیں لے سکتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ مجھے بتائیے، کیا آپ سب سمجھتے ہیں کہ ہم آزادی کی سانسیں لے سکتے ہیں؟ اس سے پہلے تھا کیا؟ ہم انگریزوں کے غلام تھے، پھر ہندوؤں کے ظلم و ستم سہتے رہے یار، اور آج بھی غلامی کی زندگی گزارنے پر جو ہے نا وہ ہم مجبور ہیں۔ ہم ایک ہجوم تھے، ہجوم ہیں، اور جو صورتحال ہے ہم ہجوم ہی رہیں گے۔ سچ کہوں تو ہمارے حکمرانوں نے ہمیں ایک قوم بننے ہی نہیں دیا۔ سب اپنے اپنے مفادات کی خاطر عوام کو گروہوں کی شکل میں بانٹ کر ایک دوسرے سے لڑاتے رہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم لڑتے رہے۔ الیکشن کمپین ہو یا کسی ایم پی ایم این اے کا جلسہ، آپ نے دیکھا، دیکھ بھی رہے ہیں، اسپیکر کی ایک آواز پر غریب ہی دوڑا چلا آتا ہے، کیونکہ وہ بیوقوف سمجھتا ہے یہ جو آواز ہے نا، یہ آواز اس کے دیوتا کی آواز ہے، یہ آواز شاید اس کے مسیحا کی آواز ہے جو اس غریب کے دکھ درد کو بانٹے گا، زخموں پر مرہم رکھے گا، آنسوؤں کو پہنچے گا، ہمدرد بنے گا یار۔ مگر افسوس وہ آواز بھی صرف مفاد کی آواز ہوتی ہے، اور آج بھی صرف مفاد کی ہی گیم کھیلی جا رہی ہے جس کے مورے بنتے ہیں ہم عوام۔ یہاں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا۔ آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستانیوں کے لیے قبرستان ہے۔ وہ کیسے؟ پاکستان کے بڑوں نے کیا؟ یہاں سے پیسہ کمایا، یہاں سے پیسہ اٹھایا، سارا پیسہ مختلف ممالک لے گئے، علاج معالجہ کے لیے امریکہ، برطانیہ، مختلف ممالک میں اپنا علاج کروایا، شاپنگ دبئی اور یورپ سے وہ کرتا ہے، اور عبادات کے لیے کیا کرتا ہے؟ مکہ اور مدینہ جاتا ہے۔ یار ان کی اولادیں کیا کرتی ہیں؟ یورپ میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، سیر سپاٹے کے لیے مختلف ممالک میں جانا پسند کرتی ہیں، اور جب یہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، وہاں مر جاتے ہیں، تو دفن ہونے کے لیے جناب اپنے آبائی وطن پاکستان میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ ان کی آخری خواہش بھی ہوتی ہے ساری زندگی وہاں گزاریں گے، پیسہ وہاں خرچ کریں گے، جب مرنے کا وقت آتا تو مجھے دفن جو ہے وہ پاکستان میں کیا جائے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، مگر ہم اس پر توجہ نہ دیں تو شعور کی کمی کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ایک قبرستان ہے، اور قبرستان کیسے ترقی کر سکتا ہے، اس بات میں کتنی گہرائی ہے، یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے کسی صدر، وزیر، مشیر کی بات نہیں کر رہا، ایک عام پاکستانی جو کسی بڑے عہدے پر فائز ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں بڑے بڑے عہدے پر جو فائز ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے جو ہے نا وہ مختلف ممالک جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، عام آدمی گرمی میں لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو برداشت کرتا ہے یار، بجلی کے بلوں کو لے کر چیختا چلاتا ہے یار، عام آدمی کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ مجھے کسی ایک لیڈر کا نام بتا دیں جس نے اس عوام کے بارے میں سوچا ہو، اس ملک کے بارے میں سوچا ہو، بتائیے، سوچا ہے کسی نے؟ میں اس ملک کی بد نصیبی کہوں یا عوام میں جو ہے نا وہ شعور کی کمی، جسے بھی اس عوام نے اپنا مسیحا چنا یا چنتے ہیں، وہی اس بے سہارا نڈال عوام کا خون چوسنا جو ہے نا وہ اپنا
فرض عین سمجھتا ہے. میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا, خدا کی قسم کسی کے خلاف نہیں کر رہا, صرف حقیقت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سچ بتاؤں, عوام ہر بار, اب بھی الیکشن ہونے ہیں نا, عوام ہر بار الیکشن پر یہ سوچتی ہے اب کی بار ان کا نمائندہ ان کی داد رسی کرے گا, مگر بعد میں وہی لارے, وہی وعدے, وہی مکاری, وہی غربت, وہی مہنگائی, بعد میں یہی کچھ ہوگا. پاکستان میں ہر سیاسی پارٹی عوام سے بہت وعدے کرتی ہے, غریبوں کو ہر بار ایک امید دی جاتی ہے, اب یہ پارٹی غریبوں کے دن بدلے گی, روٹی کپڑا اور مکان آپ کے لیے جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا, مگر کیا ہی کہنے عوام سے. روٹی کپڑا اور مکان جناب عوام سے یہ چھین لیتے ہیں. اگر کہا جائے تو جینے کا جو بنیادی حق ہے نا, بنیادی حق تک جو ہے نا وہ چھین لیتی ہے. یہ جو باتیں نا یہ غلط نہیں ہیں. اگر حکومت کے پاس فنڈز کی کمی ہے اور خزانہ خالی ملتا ہے تو عوام کی خال کیوں دیڑی جاتی ہے بھائی, کیوں؟ میں یہاں ایک بات کہوں گا, اس ملک کے لیے 75 سالوں میں بہت سارے کام تھے, خدا کی قسم بہت سارے کام تھے جو کرنے چاہیے تھے, وہ نہیں کیے. ایک کام میں سمجھتا ہوں, ایک کام جو بہت ضروری تھا وہ ہمارے اوپر بیٹھے لوگوں نے نہیں کیا, انہیں وہ کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا. وہ تھا ووٹنگ سسٹم. ہم اپنے ووٹنگ سسٹم کو کمپیوٹرائز ہی نہیں کر سکے ان 75 سالوں میں. باقی باتیں تو چھوڑ ہی گئے نا آپ. اب بھی جو انتخابات ہوں گے, جو رزلٹ جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے, یہی کچھ ہوگا. مختلف جماعتیں جو ہے نا وہ یہی کہیں گی دھاندلی ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ دھاندلی ہوئی ہے. آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ کب تک ہم کب تک جو ہے نا دھاندلی سنتے رہیں گے؟ خدارا اس ملک کے بارے میں سوچئے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم جناب آگے جانے کے بجائے ہم پیچھے جناب چلے آ رہے ہیں. سوچئے اس ملک کے بارے میں. دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ.